इंस्पेक्टर रोहित फुल कॉन्फिडेंस में अपना फ़ोन उठाते हैं और माया को कॉल करते हैं। माया अपना फ़ोन उठाती है और बोलती है, आप फिर से? आप क्या हो गया है? माया, तुमसे मिलना है। अपने घर के पास वाले कैफ़े में आओगी? एड्रेस दे रहा हूँ, थोड़ी देर में मिलना वहाँ पे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर पे फिर से आऊँ और तुम फिर से इमोशनल ड्रामा करो। तो वहाँ आके मिल सकती हो या फिर मुझे घर ही आना पड़ेगा, तुम्हारी बहन के सामने सब कुछ बोलना पड़ेगा। तो मैं बोलती हूँ, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहा है, बट आपको मुझसे मिलने का अगर इतना ही मन कर रहा है तो ठीक है, मैं आती हूँ वहाँ पे। माया ऐसा बोल करके वो अपना जैकेट उठाती है, वो जैकेट पहनती है और अपने घर से निकल जाती है। अपनी कार में बैठ करके वो कैफ़े जा रही थी, सोच रही थी ऐसा भी क्या हो गया है जो इंस्पेक्टर रोहित ने मुझे यहाँ बुलाया है। वो जाती है, उस कैफ़े में बैठी होती है। वो कैफ़े पूरा खाली होता है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर रोहित आता है अपने साथ में अपनी वाइफ को लेकर के, और साथ में उनके एक दोस्त जो पुलिस वाला था उसे लेकर के। कल माया से पहली बार इंस्पेक्टर रोहित की वाइफ मिल रही थी और वो खुद माया को देख के बोलती है, ये तो बड़ी मासूम लग रही है एंड बड़ी प्यारी भी है। तुम्हें लगता है तुम्हें जो पता लगा है वो सही है? इंस्पेक्टर रोहित खुद पे कॉन्फिडेंस होकर बोलता है, हाँ 100%। तो मतलब ठीक है, फिर पूछते हैं इससे। ऐसा बोल के सब लोग एक जगह बैठ जाते हैं। मैं बोलती है, कितना वेट कराते हैं आप? जो है बोलो, जल्दी बोलिए, आपकी वजह से मुझे कॉलेज से ऑफ लेना पड़ा है। तो इंस्पेक्टर रोहित बोलते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो चलो हम फालतू बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो मैं बोलती हूँ, एग्जैक्टली मुझे भी वही चाहिए था। तो इंस्पेक्टर रोहित बोलता है, तुम्हें ना मैं आज एक कहानी सुनाता हूँ, वही सुनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं बोलती, कहानी? खैर मेरा कॉलेज तो ख़त्म हो ही जाएगा उस कहानी तक, राइट? तो बोलते हाँ हो जाएगा, ठीक है सुनाइए, वैसे भी मुझे करना ही क्या है। माया वहाँ बैठी होती है, इंस्पेक्टर इसकी तरफ देखती है। इंस्पेक्टर बोलना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि एक छोटी सी लड़की थी, हमेशा बचपन से ही वो चुपचाप रहा करती थी और वो हमेशा कई कई बार बीमार रहा करती थी। थोड़ा शांत, ज़्यादा दोस्त नहीं, ज़्यादा किसी से बात नहीं, किसी पे भरोसा नहीं होता उसे, सिवाय एक इंसान के, अपनी छोटी बहन के। उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसे वो पसंद करती थी, लेकिन कुछ कारण से वो लोग अलग हो गए। उसकी बड़ी बहन उससे दूर चली गई और उसकी पूरी फैमिली वो टूट गई। माया बोलती है, अब मेरी कहानी की सुना रहे हैं। माया वो टोकते हुए बोलता है, माया कहानी के बीच में इंटरप्ट नहीं करना। फिर वो बोलना शुरू करते हैं। वो छोटी सी बच्ची अपने स्कूल में थी, वो शांति से बैठी थी। उस छोटी सी बच्ची के पास में एक लड़का आता है और वो बोलता है कि चॉकलेट खाओगी? वो मना कर देती है क्योंकि उसे लोगों से बात करना नहीं पसंद था, चॉकलेट भी नहीं पसंद थी, खास करके जब कोई और दे। वो मना करती है। तो बोलता है, कम ऑन खा लो, अच्छी है। नहीं खानी क्या? अरे कम ऑन, अगर कुछ और खाना तो वहाँ ले चलूँ, कैंटीन चलोगी? वो लड़की मना करती है पर लड़का बार बार बोलता है, पर वो मानती नहीं है। तो लड़का अपनी क्लास से बाहर निकलता है और बोलता है, ये बच्ची तो मानी ही नहीं। तब वो देखता है कि एक छोटी बच्ची इसी क्लासरूम की तरफ आ रही थी। तो उसे बोलता है, बेटा चॉकलेट खाओगी? तो बोलता है, हाँ भैया। फैसा बोली चॉकलेट ले लेती है और वो लड़का उस लड़की को गोद में उठाता है और बोलता है, चलो हम लोग गेम खेलते हैं। ऐसा बोल के उसे खाली क्लासरूम में ले जाता है। वो वहाँ पे लेके ही जाता है और उसे बोलता है कि और चॉकलेट खाओगी, गेम खेलोगी मेरे साथ में? वो बच्ची बोलती है, पर कौन सा गेम? वो बोलता है कि डॉक्टर डॉक्टर खेलोगी? तो बोलता है, ठीक है भैया, बट आपकी क्लास नहीं है क्या? आप तो बड़े हो नाम से। तो बोलता है, मैं ना अभी 10th क्लास में हूँ, थोड़ा टाइम बाद मैं 11th में चला जाऊँगा, मेरी क्लासेस में बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस छोटी सी प्रिंसेस के साथ में गेम खेलता है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो छोटे बच्चे बोलते हैं, नहीं भैया, ऐसे ना मुझे भी क्लास बोरिंग लग रही थी।
थैंक यू भैया, अब बहुत अच्छे हूँ, ऐसा बोल के वो उस छोटे से लड़के के चेहरे पे किस करती है। वो छोटी बच्ची थी एंड वो अपनी चॉकलेट खा रही थी। तो वो लड़का बोलता है, कम ऑन, हमें गेम ही खेलना है। इतने में दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पे वही छोटी बच्ची आ जाती है जिसे वो लड़का पहले चॉकलेट देने की कोशिश कर रहा था लेकिन दे नहीं पाया। जैसे वो लड़की आती है तो वो मुस्कुराता और बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें भी खेलना है क्या? चलो दरवाज़ा बंद कर दो, फिर खेलते हैं। तो वो लड़की आती है और छोटी सी लड़की का हाथ पकड़ती है और बोलती है, भैया अगर गेम मैंने खेला ना, आई एम सॉरी, बट जान चली जाएगी आपकी। तो वो लड़का मुस्कुराता और बोलता है कि बेटा ऐसे कैसे बात कर रहे हो, बड़ा होना हो तुमसे, चलो गेम खेलते हैं। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ता है। तो वो लड़की बोलती है, मेरी क्लास है, मुझे जाना है, चल मेरे साथ में। ऐसा बोल के वो लड़की और छोटी लड़की का हाथ पकड़ती है। तो बोलते, तुम्हें जाना है तुम जाओ, बट उसी के लेके जा रही हो। तो छोटी सी लड़की बोलती है, भैया मेरी दीदी को कुछ नहीं बोलोगे आप बहुत गंदे हो, मुझे नहीं चाहिए आपकी चॉकलेट। ऐसा बोल के चॉकलेट फेंकती है और अपनी बहन का हाथ पकड़ के वहाँ चली जाती है। वो लड़का उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, बड़ी तीखी मिर्ची है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक ये इनको बचाती है। ऐसा बोल के वो लड़का उन दोनों की तरफ देखता है। तो उनमें से जो बड़ी वाली थी वो पीछे मुड़ती है और बोलती है, गलत किया, सज़ा मिलेगी। ऐसा बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़के को समझ में नहीं आता। वो कुछ टाइम तक और ट्राई करता है लेकिन बार बार वो लड़की आ रही थी बीच में, इसलिए वो लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है, क्या दिक्कत है इसकी। वो एक बार उस लड़की को पकड़कर बोलता है कि मेरे बीच में आना बंद कर, मनो तेरी छोटी बहन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ में कोई खेल नहीं सकता, कंट्रोल क्यों कर रही है उसे। तो माया उसकी तरफ देखती हुई बोलती है, कंट्रोल? आप जो करने की कोशिश कर रहे हो ना भैया, वो तो कभी होगा नहीं। तमीज से बात कर रहे हो अभी, बदतमीजी मैं अभी तक आई नहीं हूँ। तो लड़का बोलता, अच्छा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुझे पता भी है, इतनी छोटी है तू, समझ में तुझे कुछ आता वाता है नहीं, फालतू की बात करने आ गई। ऐसा बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है क्योंकि वहाँ टीचर आ रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था उसने क्या कर दिया है। कुछ दिनों बाद जब वो लड़का अपने कॉरिडोर में खेल रहा था, उसे नहीं पता था कि एक दिन पहले ही वो लड़की आई। उसे पता था कि ये लड़का क्या करता है। उसने उस जगह पे हल्का सा ऑयल गिराया, उस जगह को हल्का चिकना बना दिया, उसके ऊपर से पानी गिरा दिया। स्लिपरी जो वो जगह बन चुकी थी। वो लड़का फ्लेक्स करते हुए अपनी क्लास के सामने आ रहा था। पाँव फिसला और फ्लोर बोर्ड पे गिर के जिसने सरिया था वो उसके आर पार घुस गया। उसके सामने खड़ी थी तो वो 8 साल की लड़की, उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी और वो उस लड़के की तरफ देख रही थी। मरते वक्त अगर उसको कुछ से डर लग रहा था ना, तो उसे स्माइल से लग रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी गलती की सज़ा उसे इस तरीके से मिलेगी। राइट माया, तुम थी ना वो, तुम्हें थी ना जिसने अपनी छोटी बहन के लिए उसे मार दिया। तुम कंप्लेन भी कर सकती थी बट तुमने चूज़ किया उसे मारना। आ, माया कुछ बोलने से पहले मेरी पूरी बात सुन लेना। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। तुम यहाँ नहीं रुकी, तुम इसके आगे भी बढ़ी, तुम और बड़ी हुई, तुम्हारा दिमाग और शार्प हुआ और तुमने धीरे धीरे उन लोगों को मारना शुरू किया जो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तुम्हारे पापा के फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार तुम्हारी बहन पे नज़र बुरी डाला करते थे। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि तुम्हारा बाप तुम लोगों से प्यार नहीं करता है, और ये भी कि वो तुम्हारे साथ में क्या करता था। राइट माया, जानते थे ना वो लोग, और इसीलिए एक एक करके तुम्हें उन्हें मार रही थी और इस तरीके से कोई जान भी नहीं पा रहा था। राइट, सही कहा ना मैंने माया। कभी उन्हें ड्रग्स दे करके, कभी उनका एक्सीडेंट करवा करके, कभी उन्हें ऐसे लोगों के पीछे फंसा करके जो लोग ये जानते ही कि वो कौन है, उन्हें हम जान से मार डालेंगे। तो मैंने किया ना सब कुछ, बट मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आई। तुम अभी कॉलेज में ही हो तो तुम्हें इतना नॉलेज कैसे इन चीज़ों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, अलग अलग ड्रग्स के बारे में। बस एक यही मेरी सवाल था और मैं समझ नहीं पा रही ये चीज़। माया जो कि सामने बैठी थी,
اپنے ہاتھ باندھتی ہے اور بولتی ہے سر آر یو سیریس، یا پھر من سے کوئی کہانی بنا کے آئے ہو آپ آج؟ نہیں کوئی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ، کچھ بھی۔ تو بولتے مایا شٹ یور ماؤتھ، مجھے پتا ہے یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ تو مایا بولتے بٹ میں کیوں کروں گی سر؟ اب مایا تھوڑا ڈر رہی ہوتی ہے اور بولتی کہ سر پلیز یہ چھوٹے الزام مجھ پہ مت لگائیے، میری بہن ہے، مجھے اس کا دھیان رکھنا ہے، میں سب کچھ کیوں کروں گی، میرا دماغ تھوڑی نہ خراب ہوا ہے۔ تو بولتے کہ اچھا آر یو شیور مایا؟ تو مایا بولتی ہے ہاں سر آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور۔ تو بولتا کہ کیا ہو مایا، مجھے نہیں لگا تھا تم اتنا ڈرتی ہو۔ تو مایا بولتی سر آپ کیمرہ لے کر کے بیٹھو گے تو مجھے ڈرنا پڑے گا نا۔ تو بولتے کہ کیا سر آپ نے ہر طرف کیمرہ لگا رکھے ہیں، آپ کے کالر پہ مائک لگ رہا ہے، اور میم کے شرٹ پہ بٹن ہے، بٹن کیمرہ رائٹ، سب جگہ کیمرہ ہے سر، تو آپ کیا کر رہے ہیں سر یہ سب کچھ؟ میں چھوٹی بچی ہوں ابھی تو، سر پلیز مجھ پہ چھوٹا الزام مت لگائیے۔ مایا ایسے بولتے ہوئے مسکراتی ہے تو بولتا ہے اوکے ہم تم پہ کوئی الزام نہیں لگائیں گے مایا۔ تو مایا کھڑی ہوتی ہے اور اپنے جو انسپیکٹر تھے ان کے پیچھے جا کے کھڑی ہوتی ہے اور بولتی ہے یو آر رائٹ، یو آر ویری ویری رائٹ۔ تو بولتی سر پلیز مجھ پہ نا یہ غلط الزام لگانا بند کر دیجیے، اینڈ سر پلیز آپ ایک چھوٹے بچے کے سامنے آ کر کے سب کچھ نہیں بول سکتے، اب مجھے گھر جانا ہے، آپ لوگ نا مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو بولتا ٹھیک ہے میں کیمرہ سب بند کرا تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی چالاکی نہیں کروں گا۔ ایسا بول کے وہ سب کچھ ہٹا دیتے ہیں اینڈ وہ سیریس تھے۔ میں بولتی سر آپ نا بہت ایماندار ہیں، اسی لیے آپ مجھے پسند ہے۔ تو بولتا ہے پتہ ہے میں کتنا زیادہ فرسٹریٹ ہوں، میں ہمیشہ بس یہ سوچتا رہتا تھا کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، کیا غلطی کر رہا ہوں، جو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بٹ یو نو واٹ، مجھے لگتا ہے نا تم اپنے غلط کاموں کو ایک پردہ دکھا رہی ہو۔ ٹھیک ہے تم نے ان لوگوں کو مارا، بٹ تم لوگ ان لوگوں کیوں مارے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے؟ تمہارے سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں کیوں ماری ہو؟ تو مایا بولتی ہے سر میں نے کبھی کسی کی جان نہیں لی، اور آپ جانتے ہو میں فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں، آپ چاہو تو مجھے مار سکتے ہو اور میں کچھ کر بھی نہیں پاؤں گی، میری باڈی اتنی ویک ہے، مجھے کوئی بھی کبھی بھی آ کر مار سکتا ہے، تو میں اتنا بڑا خطرہ نہیں لوں گی، وہ کوئی اور ہے، کوئی ایسا جسے پکڑنا شاید آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ خیر مجھے ان سب سے کیا کرنا، آپ ثبوت ڈھونڈیے میرے خلاف، اینڈ ہاں کیمرہ ہٹا دیا تو بول دیتی ہوں میں نہیں مارا ان سب کو، انکلوڈنگ مائی ڈیڈ۔ بٹ ہاں میری فیملی میں کسی کو پتہ نہیں سب کچھ، خاص کر کے میری چھوٹی بہن اور میری گرل فرینڈ کو، انہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ میرے باپ کو استھما اٹیک آیا تھا، اور مجھے پتہ تھا انہیں اٹیک آیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے ان کی ہیلپ نہیں کری اور انہیں مرنے دیا۔ یہی چیز تھی جو میں نے انہیں بتائی اور انہوں نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی، باقی کی چیزیں میں نے نہیں بتائی انہیں، اور میں بتاؤں بھی کیوں، مجھے ضرور نہیں لگا۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو مریں گے۔ آپ نے نیوز تو پڑھی ہوگی نا، اس کمپنی کے چیئرمین کے بارے میں؟ تو بولتا ہے ہاں دیکھی تھی میں نے، سوسائڈ کیا تھا انہوں نے۔ تو بولتا ہے انسپیکٹر روہت آر یو شیور یہ سوسائڈ تھا یا پھر سے کوئی ایکسیڈنٹ؟ تو بولتا ہے یہ تم نے کیا؟ یس سر میں نے کیا، اب جائیے میرے خلاف ثبوت ڈھونڈیے۔ تو وہ ادھر بولتے مایا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، تمہارا فیوچر آگے پڑا ہے، تم سب کیوں کر رہی ہو مایا؟ تو مایا بولتی ہے مجھے نا دیوتا بننا یا پھر انصاف کا نائک بننا نہیں ہے، میں صرف انہیں ہرٹ کر رہی ہوں جو مجھے ہرٹ کرتے ہیں یا پھر میری فیملی کو ہرٹ کرتے ہیں۔
تھوڑا سیلفش انسان تو ہو سکتا ہے نا، میں بھی ہوں ایکچولی نا. آپ کو پتہ ہے جب کوئی مووی دیکھتا ہے نا اسے ہیرو پسند آتا ہے، بٹ مجھے ولن، اینڈ آئی ایم دا ولن. میں اپنی لائف کی ہیرو نہیں، ولن ہوں. تو اب اس ولن کو ہرانا تھوڑا مشکل تو ہوگا نا. ہاسپٹل مسکراتا اور بولتا ہے اچھا، اور مووی تو نے دیکھا ہوگا نا کہ آخر میں ولن ہارتا ہی ہے. تو مایا بولتی ہے بٹ سر یہاں تو ولنس کا ملٹی ورس چل رہا ہے نا، آپ کیسے ڈھونڈو گے؟ تو بولتا کیا مطلب ملٹی ورس؟ میں ایک وہ آدمی جو لوگوں کے چھاتی میں کھنجر گھونپ رہا ہے، اور ایک وہ جو ان سب کے پیچھے چھپ کے لوگوں کو مار بھی رہا ہے، اور اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے، ایون آپ کو بھی. آپ کو نہیں پتا کیا؟ تو بولتے کہ کیا مطلب میں تمہارا؟ لگا ہی تھا مجھے اتنے ہائی کیسز چل رہے ہیں نا، تو کسی کی نظر نہیں گئی ہوگی اس پہ. سر پیپر پڑھ لیجیے، اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کس کیس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اینڈ ڈونٹ وری، ایکچوئل میں نا یہ مجھے انوائنگ کر رہا ہے، بہت اریٹیٹ کر رہا ہے یہ آدمی. اسے ٹھکانے میں لگا دوں گی بار بار نا، پتہ نہیں کیوں بس میرے پیچھے پڑا ہے یہ آدمی. کہ جو بھی ہے یہ مرے گا ضرور. تو بولتے کہ مایا تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ تم نے کہا تم فزیکل فائٹ نہیں کر سکتی. تو میں بولتی ہے یہ سر نہیں کر سکتی، اور نہیں مجھے کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت ہے کہ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کرتی ہوں اپنی مرضی سے کرتی ہوں، اور جو نہیں کرنا ہوتا وہ نہیں کرتی ہوں. ایسا بول کے مایا وہاں چلی جاتی ہے. مایا جاتی ہے، کار میں بیٹھتی ہے، وہ اپنے پاکٹ سے سگریٹ نکالتی ہے اور اسموک کرتی ہے. میں اسموک کرتے وقت کار چلا رہی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ گھر چلی جاتی ہے. جیسے وہ گھر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ ایک کشش کھڑی تھی. مایا اسے دیکھتی ہے تو کشش بولتی ہے تم پھر سے اسموک کر رہی ہو؟ تو مایا بولتی ہے سوری. تو کشش بولتی ہے کیا ہوا، کہاں گئی تھی؟ تو بولتے کہ اب تو کالج کی چھٹی نہیں ہوئی تو آپ یہاں پہ؟ تو بولتے کہ ہاں تم کالج نہیں تھی تو تم دیکھنے آ گئی میں. تو مایا بولتی ہے ایسا بول کے اپنے ہاتھ میں سگریٹ سے پھینک دیتی ہے اور جاتی ہے کشش کے قریب. کشش کی کمر میں ہاتھ ڈالتی ہے، اسے اپنے قریب کرتی ہے اور اسے کس کرنے لگ جاتی ہے. کشش کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک سے مایا کیا کر رہی ہے. کشش کس بریک کرتے ہوئے بولتی ہے کیا وہ مایا؟ میں بولتی ہے I want something right now, I want this, can I؟ تو کشش منع نہیں کر پاتی ہے اور مایا کو کس کرنے لگ جاتی ہے. یہ دونوں اسی کو بہت پیار سے کس کر رہے تھے. دھیرے دھیرے کس بہت زیادہ پیشنیٹ ہو جاتی ہے، اینڈ مایا اور کشش دونوں روم میں چلے جاتے ہیں. روم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اینڈ دونوں پھر سے ایک دوسرے کو کس کرنے لگ جاتے ہیں. دونوں کی کس بہت زیادہ ڈیپ تھی. کس کرتے کرتے مایا کشش کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی اینڈ اس کے نیک پہ کس کرنے لگ جاتی ہے. اس کے نیک پہ بہت سافٹلی اور بہت وائلڈلی میں کس کر رہی تھی. بائٹ نہیں کرتی ہے بٹ اس طریقے سے کس کرتی ہے کہ کشش وہ خود کو قابو نہیں کر پا رہی تھی اینڈ وہ مایا کو بھی کس کرنے لگ جاتی ہے. وہ مایا کو نیچے کرتی ہے، اس کی شرٹ کے بٹن کھولتی ہے اینڈ اسے کس کرتی ہے، اس کے باڈی کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے، اسے فیل کر رہی ہوتی ہے. مایا اور کشش اس کے قریب جا رہے تھے، ایک دوسرے کو فیل کر پا رہے تھے. دونوں کے دل کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی تھیں، باڈی میں ایک عجیب سینسیشن تھی جو کہ دوسرے قریب لا رہی تھی اور ایک دوسرے کو ایک عجیب سا کمفرٹ فیل کروا رہی تھی. دونوں ہی ایک دوسرے میں کھو گئے تھے. وہ بے چینی اور وہ تڑپ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے اینڈ دونوں انٹیمیٹ ہونے کے بعد میں ایک دوسرے کو پھر سے کس کرنے لگ جاتے ہیں. تو کشش بولتی ہے تمہیں کیا ہوا اچانک سے آج؟ تو مایا بولتی ہے کچھ نہیں، بس عجیب لگ رہا تھا تھوڑا. I want، پتہ نہیں، بس I want this, I don't know why but want this. تو بولتی ہے اوکے تمہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بول کے کشش مایا کو حق کرتی ہے. مایا اپنے جو ایموشن تھے نا ان کو ورڈس میں اس کے لیے بولنا بہت مشکل تھا، اس لیے وہ بس یہی بول رہی تھی اور کشش یہ بات جانتی تھی
اس لیے وہ اس سے سوال نہیں پوچھتی ہے، اسے حق کرتے رہے بولتی ہے تم نے صرف میرے لیے تو نہیں کیا نا؟ تو مایا بولتی ہے یہ صرف میں نے خود کے لیے کیا۔ تو کشور مسکراتے ہوئے بولتی ہے پھر ٹھیک ہے۔ ایسا لگتی فورن پہ کس کرتے اسے ٹائٹ ہک کر کے بیٹھی ہوتی ہیں، بولتی ہے تم ٹھیک ہو؟ ہاں مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو نا۔ تو بولتے ٹھیک ہے سو جاؤ۔ تو مایا سو جاتی ہے اینڈ کشش مایا کو ہک کر کے کس کر رہی ہوتی ہے، باہر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر ٹائم کی طرف دیکھتے بولتے شٹ گھر نہیں گئی تو مر جاؤں گی۔ تو کشش بیڈ سے کھڑی ہوتی ہے، اپنے کپڑے پہنتی ہے، مایا کی طرف دیکھ اسے فورن پہ کس کرتی ہے، مایا کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، میں بولتی ہوں نیند آ رہی ہے مجھے۔ تو بولتے ٹھیک ہے۔ تو ایسے بول کے فٹافٹ کپڑے پہناتی ہے اینڈ پھر بولتی ہے کہ سنو مجھے جانا پڑے گا گھر پہ۔ تو ماں کی بولتی کیوں؟ بابا لیٹ ہو رہا ہے، مما کو بول کے نہیں آئی میں، جانا پڑے گا نا گھر پہ۔ اینڈ عائشہ بھی گھر پہ آتی ہوئی تو بولتے ابھی کہاں ہے وہ، ٹائم تو ہو گیا اسے گھر اب کا آنے کا۔ ہاں تمہاری بہن بھی کہیں باہر گئی ہے نا فرینڈ کے ساتھ میں؟ تو بولتے ہیں سیف سے تو گئی ہے نا؟ تو بولتے ہیں ہاں ڈونٹ ویری سیف سے گئی ہے، اب تمہارا سو جاؤ اوکے؟ تو بولتے ہیں ٹھیک ہے گڈ نائٹ۔ تو بولتے ٹھیک ہے گڈ نائٹ۔ کشش سے بول کے مسکراتی ہے، مائی فرینڈ پہ کس کرتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے۔ کشش تو وہاں چلی جاتی ہے، کشش جاتے ہی مایا کھڑی ہوتی ہے اور بولتی ہے آئی ڈونٹ گیٹ اٹ، انسپیکٹر روہت کو پتہ لگ گیا، اچھی بات ہے بٹ اتنی جلدی؟ میں جو پروف دیے تھے اس کے حساب سے تو انہیں تھوڑا ٹائم بعد پتہ لگنا چاہیے تھا۔ کیا مایا آئی تھنک تو نے کچھ زیادہ ہنٹ دے دی ہے۔ ہاں کم آن مایا، تو ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مایا خود کو ہی بول رہی تھی، ہاں مایا نے خود ہی انسپیکٹر روہت کو ہنٹ دیے تھے، کچھ پروف ایسے چھوڑے تھے جسے صرف انسپیکٹر روہت سمجھ سکتے تھے۔ بچپن سے وہ یہ کر رہی تھی، اسے انسپیکٹر روہت وہ پسند تھے کیونکہ وہ اپنا کیس لویلٹی سے نبھاتے تھے اینڈ مایا کو ان کا یہ ایٹیٹیوڈ کافی پسند تھا، اور وہ بولتی تھی کہ چلو کوئی تو لوئل ہے اس دنیا میں۔ اسی لیے وہ ہمیشہ آزماتی تھی کہ کیا ان کی لوئلٹی کبھی چینج ہوگی، بٹ اس کی لاکھ کوشش کرنے کے بعد میں بھی وہ نہیں بدلے۔ ان کے پاس ثبوت تھے کچھ ایسے جو کہ یہ تو پروف کر رہے تھے کہ یہ مرڈر نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، بٹ انفارچونیٹلی کوئی اسے ایکسیپٹ کر نہیں پاتا کیونکہ ہر کسی کو کیس بند کرنا تھا، کافی سارے کیسز ہر کسی کے پاس میں ہوتے ہیں، تو کوئی ان چیزوں پہ کیوں ہی دھیان دے گا؟ لیکن انسپیکٹر روہت ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اینڈ مایا بولتی ہے کہ ورد اپوننٹ، اسی لیے وہ بس انہیں چیلنج کر رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں مایا کو انٹرسٹنگ بھی چیزیں لگ رہی تھی کیونکہ اس کی بورنگ سی لائف میں ایک وہی چیز انٹرسٹنگ تھی۔ مایا اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے وہی سب کچھ کرتی رہتی تھی، مایا کافی شارپ انسان تھی، اس لیے مایا کے لیے یہ چیز بہت نارمل تھی۔ مایا بچپن سے ہی ایسے دیکھا کرتی تھی، اس لیے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، ڈرگس ملنا اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی، اس کے گھر میں وہ چیزیں مل جایا کرتی تھی، اس کی میڈیسن سے اس کے ڈیڈ بھی کنزیوم کرتے تھے ان سے۔ تو مایا کی انٹرسٹ ان چیزوں میں آتا تھا، وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کی نالج رکھا کرتی تھی، خاص کر کے جیسا کہ کسی کو مار سکتا ہے۔ مایا ان سب کا اچھے سے فائدہ اٹھانا جانتی تھی اور دھیرے دھیرے وہ سیکھ گئی تھی کہ کس کو ایموشنل بلیک میل کیا جا سکتا ہے، مینٹلی ٹارچر کیا جا سکتا ہے، اور اس لیول تک کا کہ وہ خود کو ختم کر دے۔ خیر میں سب کچھ سوچنے کے بعد میں وہاں بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی لیٹس فائنڈ اٹ، کون ہے یہ آدمی جو کہ ایسے کرائم کر رہا ہے اور خود کو فیسنیٹنگ دکھا رہا ہے۔ میں سے بول کے وہ نیوز پڑھتی ہے، اس کے اندر تھا کہ ایک آدمی چوری کرنے کے مقصد سے گھر میں گھستا ہے لیکن چوری کرتا ہی نہیں ہے، بس گھر میں آ کے لوگ گردن کاٹتا ہے اور ان کا بلڈ لے کے چلا جاتا ہے۔ بس یہی تھا اسے کرائم کرنے کا طریقہ۔ وہ جویلری تو نہیں، کچھ پیسے ضرور لے جایا کرتا تھا جن سے وہ کچھ سروائیو کر سکے یا پھر کہیں اور جا سکے، اور وہ یہ چیزیں بہت ٹائم سے کر رہا تھا۔ مایا کو چیز کافی انٹرسٹنگ لگتی ہے، وہ جانا چاہ رہی تھی کہ ٹھیک
ٹھیک ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، پر یہ مجھ میں انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ مائع کو پتا تھا کوئی تو اسے فالو کر رہا ہے، اور اسے پتا تھا یہ کون ہے. اس نے فیس نہیں دیکھا تھا، بٹ اسے آئیڈیا تھا یہ کون ہو سکتا ہے. مایا ایک بار جب اپنے راستے سے جا رہی تھی، اکیلی تھی سڑک پہ. مایا پیچھے مڑتی اور بولتی ہے چپنا بند کرو، سامنے آ جاؤ. تو سامنے آتا ہے وہ، لیکن اس کا فیس ڈھکا ہوا تھا، اس لیے میں اسے دیکھ نہیں پاتی ہے، لیکن اس کے باڈی اسٹرکچر سمجھ جاتی ہے کہ ہے تو ایک آدمی ہی. تو میں بولتی ہے کیا چاہیے، کون ہو تم؟ تو اپنی پاکٹ سے چاقو نکالتا ہے اور بولتا ہے کہ اشارہ کرتا ہے، مطلب گردن کی طرف. تو میں بولتی ہے گردن کاٹتے ہو؟ تو وہ اپنا سر ہاں میں نوٹ کرتا ہے. تو میں بولتی ہے تو مجھ سے کیا چاہیے؟ تو وہ بس مسکراتا ہے اور مائع کی طرف اپنے چاقو سے اشارہ کرتا ہے. میں بولتی جان چاہیے میری؟ تو وہ منع کرتا ہے. تو پھر کیا چاہیے؟ تو پھر سے مائع کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو میں بولتی ہے یہ پاسبل نہیں ہے، ابھی میں جا رہی ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے گھر جانے کے لیے. ایسا بول کے مہمان چلی جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ اس آدمی کا انٹرسٹ اس کے اندر ہے. پر کیوں؟ مایا جانا چاہ رہی تھی. مایا جا رہی اس سے وہ لڑکا پیچھا کر رہا ہوتا ہے پھر سے. تو میں بولتی ہے کیا ہے، تمہیں اور ایک لڑکی مل جائے گی نا، میرا پیچھا کیوں کرنا ہے؟ تب وہ مایا کی طرف اشارہ کرتا ہے، پھر اشارہ کرتا ہے کہ گردن کی طرف چاقو رکھ کر کے کٹ کا نشان لگا رہا ہوتا ہے. تو بولتے کہ اچھا میں بھی لوگوں کو مارتی ہوں، تم بھی لوگوں کو مارتے ہو اس لیے؟ تو وہ ہاں بولتا ہے. تو مایا بولتی ہے میں رینڈم لوگوں کو نہیں مارتی، صرف ان کو مارا ہے جو میرے لائف میں ٹربل کر رہے ہیں. بعد میں مجھے لگا نہیں تھا کہ کوئی جان پائے گا کہ میں نے کیا ہے، بٹ آئی تھنک میں نے ہنٹ کسی اور کو دینا چاہا تھا اور مل کسی اور کو گیا. خیر تجھے جو کرنا وہ کر لے، یہ تو نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے چل. ایسا بول کے چلی جاتی ہے وہاں سے. اور مایا اتنا سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی اولڈ انسان ہے، مطلب اس کی دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ وہ لگ بھگ 32-35 ایئرس کا ہوگا. وہ اپنے مڈ 30s میں تھا اینڈ مایا کے پیچھے پڑا ہوا تھا جسٹ بیکاز مایا لوگوں کو مار رہی تھی. مایا کے پاس ایک ریزن تھا، بٹ وہ ریزن کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو دیکھ رہے ہو ملٹی ورس آف کرمنل چل رہا ہے یہاں پہ. دیکھتے ہیں کہ اب یہ ایک اور انسان کون ہے، اور وہ کھنجر گھونپنے والا وہ کون ہے. آنے والا پارٹ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. تو ہوپ سے بڑی اس کہ آپ کو ایک کرائم سٹوری پسند آ رہی ہو. اگر آ رہی ہے دین پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا. تھینکس فار واچنگ، بائے بڑی، سی یو نیکسٹ پارٹ، بائے بائے.